نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا بھر میں ہمارے چینل کو دیکھنے اور سننے والے حضرات، آج کا ہمارا ٹاپک ہے، آج کا ہمارا موضوع سخن ہے خواتین کے گھریلو کام کاج اور سائنسی انکشافات۔ عورت جو ہے پردے میں رہنے کی چیز ہے۔ عورت کا معنی پردے میں رہنے کی چیز ہے۔ عورت کا کام ہے گھر کے کام کاج، گھریلو کام کاج میں لگی رہے۔ بلکہ بعض روایات میں آتا ہے کہ آقا رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں خواتین نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، ہم میدان جنگ میں نہیں جا سکتی، مرد حضرات تو میدان جنگ میں جا کر جنگ کرتے ہیں اور دیگر کام کرتے ہیں، ہم کیسے ثواب ان کی برابر ہوں گی؟ سرکار نے فرمایا تم گھر کی چار دیواری میں رہ کر گھر کے کام کاج کرو، اپنے شوہر کی فرمانداری کرو، میدان جنگ میں جانے سے بھی زیادہ تمہیں اجر و ثواب ملے گا۔ دیکھیں، گھر کے کام کاج کرنا ایک خون کو گردش دینا ہے۔ اگر خون حرکت نہیں کرے گا تو بیماریوں میں اضافہ ہوگا۔ بندہ اس کو حقارت نہ سمجھے کہ یہ کیا جی کہ میں گھر کے کام کاج کروں۔ اگر گھر کے کام کاج کرنے میں بہتری نہ ہوتی تو خاتون جنت کبھی چکی نہ چلاتی۔ چکی چلانا، مثالیں پیسنا، آٹا گوندنا، یہ جھاڑو دینا، یہ گھر کے کام کاج عورت کو صحت مند اور تندرست اور توانا رکھتے ہیں۔ دیکھیں، اگر جو بیٹس مین ہے وہ اگر بیٹنگ نہ کرے یا فیلڈر جو ہے وہ دوڑے نہیں، گیند جو ہے وہ نہ کرائے، وہ کہے جی میری اس میں جو ہے وہ حقارت ہوتی ہے، تو وہ پھر کیسے اس کا خون کیسے گردش کرے گا؟ جی، خون گردش کرے گا تو بلڈ پریشر اور کئی بیماریوں سے جو ہے وہ بچاؤ ہوگا۔ تو اس لیے آج کل 25% جو شوگر کی بیماری ہے وہ عورتوں کے گھر کے کام کاج نہ کرنے کی وجہ سے، گھر میں فارغ بیٹھنے کی وجہ سے پیدا ہو رہی ہے۔ لہذا اس قسم کی بیماریوں سے اگر بچنا چاہتے ہیں تو اس کا پھر یہی طریقہ ہے کہ عورت گھر کے کام کاج کرے، گھر کے برتن صاف کرے، صفائی کا جو ہے وہ خاص خیال کرے۔ دیکھیں، آقا رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے گھر کے سامنے جھاڑو دو اور اسے صاف رکھو اور یہودیوں کی طرح اس کو گندا نہ رکھو۔ اب دیکھیں کیسی بات ہے، اس کا مطلب یہودیوں کے گھر جو ہے وہ گندے ہوتے تھے، صفائی نہیں ہوتی تھی، مسلمانوں کے گھر جو ہے ان کی صفائی ہوتی تھی۔ لیکن آج کتنا عجب ہے کہ آج نظام بدل گیا ہے، آج ہمارے ہاں صفائی کا اہتمام نہیں رہا اور طرح طرح کا گرد و غبار گھر میں اکٹھا ہوتا ہے۔ دیکھیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس گھر کے اندر مکڑی کے جالے پڑ جائیں اور فرمایا کہ انہیں صاف نہ کیا جائے تو یہ غربت کا باعث ہے، اور فرمایا کہ اگر گھر میں گند کو رکھا جائے تو یہ غربت کا باعث ہے۔ اس لیے ہمیں گھر کی صفائی کر کے گند جو ہے وہ باہر پھینکنا چاہیے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جن برتنوں میں کھانا کھایا گیا اور پھر انہیں یوں ہی گندا چھوڑ دیا گیا ہو، یا جن برتنوں میں پانی ہو اور انہیں ڈھانپا نہ گیا ہو، یوں ہی چھوڑ دیا جائے، تو یہ بھی غربت کا جو ہے باعث ہے۔ اور ایک روایت میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ رات کو جو کوڑا کرکٹ ہے، جو گند ہے، فرمایا اس کو گھر میں نہ رہنے دو، کیونکہ وہاں شیطان کا مقام ہوتا ہے۔ گندی چیزوں سے شیطان پیار کرتا ہے۔ مسلمان اور انسان جو ہے وہ گھر کی جو صفائی ہے اس کو وہ ترجیح دیتا ہے۔ صحابیات یہ سارے کام کرتی تھی، آٹا گوندتی تھی، سارے معاملات، چکی پیستی تھی۔ خاتون جنت اتنی محنت اور مشقت اٹھاتی تھی، یہاں تک کہ اگر عورتوں کو میدان جنگ میں پٹی کرنی پڑی تو یہ بھی ضرورت کے وقت عورتوں سے کام لیا گیا اور عورتوں نے جو ہے وہ یہ کام کیا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ گھر میں عورتوں کو فارغ نہ بٹھائیں، بلکہ ان کے گھر کے جو کام ہیں وہ ان سے لیں۔ گھر کے کام کاج کرانا، اس کے اندر عورتوں کی صحت کا راز پوشیدہ ہے۔ گھر میں نوکرانی رکھ لینا یہ غیروں کا طریقہ ہے۔ اگر نوکرانی گھر میں رکھنا جو ہے وہ ایک فضیلت کا باعث ہوتا تو پھر ضرور آقا علیہ الصلوۃ والسلام خاتون جنت جب ان سرکار کے گھر تشریف لے گئی تھی کہ مجھے کوئی نوکر یا نوکرانی دیں جو گھر کے کام کاج کرے، اگر اس میں بہتری حضور سمجھتے تو حضور ضرور بھیجتے۔ آپ کے تو ہزاراں لاکھوں لاتعداد نوکر اور نوکرانیاں اور غلام تھے، لیکن آپ نے ان کو کیا کیا؟ صحت کا راز بتایا کہ تم سبحان اللہ رات کو سوتے وقت 33 مرتبہ پڑھ لو، فاطمہ الحمدللہ 33 مرتبہ پڑھ لو اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لو، تو تمہاری طبیعت جو ہے وہ بالکل صحیح ہو جائے گی۔ تو اس لیے عورت کو چاہیے کہ گھر کے کام کاج میں
جو ہے دلچسپی لے، اس کی وجہ سے اس کی جو طبیعت ہے وہ بالکل صحیح رہے گی۔ اور اگر وہ کام کاج نہیں کرے گی، گھر میں جو ہے وہ فارغ بیٹھی رہے گی، پھر اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ شوگر کی صورت میں بیماریاں اس کا گھیراؤ کریں گی۔ اور اگر سارا دن رات محنت کرے گی، برتنوں کو صاف کریں گی، تو اس کے کیا کہتے ہیں کہ دل کی صفائی ہوگی اور اس کی جو بیماریاں ہیں وہ کم ہو جائیں گی۔ ڈاکٹر سیل اس کی تحقیق دیکھیں، وہ کہتا ہے گھر کی صحت و صفائی کی ذمہ داری زیادہ تر بیوی اور گھریلو کام کاج کرنے والوں پر ہوتی ہے۔ اس سلسلے میں وہ کہتا ہے اپنی کتاب پریوننٹ اور سوشل میڈیسن میں صفحہ 145 پر وہ کہتا ہے ایسی عورتیں جو اپنا گھریلو کام خود انجام دیتی ہیں انہیں حسم ذیل امور کا لحاظ رکھنا چاہیے تاکہ ان کی اور خاندان کی صحت قائم رہ سکے۔ نمبر 1، محنتی عورتوں کے معدہ اور آنتوں کے امراض میں جو ہے وہ کیا کہتے ہیں جو معتدلی ہوتی ہے وہ اس میں کمی ہو جاتی ہے، انہیں شوگر، دل اور بلڈ پریشر کی بیماریوں سے نجات ملتی ہے۔ گھر کا کام کاج کرنے سے شوگر، بلڈ پریشر اور ہارٹ اٹیک ان بیماریوں سے نجات ملتی ہے، اس لیے یہ بیماریاں عام طور پر کہل رہنے والوں کو لاحق ہوتی ہیں۔ نمبر 2، تربیت اولاد کی ذمہ داری زیادہ تر خواتین پر ہی ہوا کرتی ہے۔ اور نمبر 3، گھریلو کام کاج کرنے سے ہڈیاں اور جسم کے سارے اعضاء جو ہیں وہ چست رہتے ہیں، اور اس طریقے سے جو عورتیں خود جو ہے اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہیں گھر میں رہ کر، ان کی جو ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں اور بڑی عمر میں پھر ان کے ٹوٹنے کے جو خطرات ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں۔ اور امریکہ میں ایک رپورٹ کے مطابق امریکہ میں ہر سال 2,50,000 افراد کے کولے کی ہڈیاں ٹوٹتی ہیں اور ان میں سے 75% بڑی عمر کی خواتین ہوتی ہیں۔ رپورٹ کے مطابق جوانی کی عمر سے جسمانی محنت کرنے اور باقاعدگی سے دودھ پینے والی خواتین چونکہ اپنی ہڈیاں مضبوط کر لیتی ہیں، بڑی عمر میں ان کی ہڈیاں ٹوٹنے کے خطرات سے محفوظ رہتی ہیں۔ اللہ کریم جو ہے ہماری ماؤں بہنوں کو ہر قسم کی کاہلی سستی سے دور رکھے اور ان کو گھریلو کام کاج احسن طریقے سے انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔